تھوڑا میرے بھائی آگے تشریف لے آئیں جو پیچھے بیٹھے ہیں. بلند ترین صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ. پتہ چلے کہ آپ مجلس سننے کے لیے آمادہ ہیں. امام زمانہ کے ظہور کی تعجیل کے لیے سب مل کے بلند ترین صلوات پڑھیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الملک الحق المبین. ابتعثہ بالنور المضیع والبرہان الجلی والمنہاج البادی والکتاب الہادی. اسرتہ خیر اسرہ وشجرتہ خیر شجرہ. اغصانها معتدلة وثمارها متهدلة. مولده بمکہ وہجرته بطائبہ. علا بها ذکرہ وامتد منها صوته. ارسلہ بحجة کافیہ ومعزة شافیہ ودعوة متلافیہ. اظہر به الشرائع المجہولہ وقمع به البدع المدخولہ وبینا به الاحکام المفصولہ. فمن یبتغی غیر الاسلام دینا تتحقق شقوته وتنفسم عربته وتعظم کبوته ویکن مأبه الى الحزن الطویل والعذاب الوبیل. والصلاة والسلام والتحیة والإکرام على اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. صلوات. حاضرین گرامی قادر، ارباب عقل و دانش، صاحبان فہم و فکر، پڑھے لکھے علاقے کے پڑھے لکھے مومنوں، میں نے اس بابرکت بعظمت روحانی نورانی مقدس مجلس عزا کے لیے سورہ مبارکہ نجم کی 4 آیات کو سردامہ سخن قرار دیا. سورہ کا نمبر ہے 53 اور ابتدائی 4 آیات کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. فرمان الہی ہے، کلام الہی ہے، اللہ کا بھیجا ہوا ہے، جبریل کا لایا ہوا ہے، محمد کا بتلایا ہوا ہے اور آل محمد کا بچایا ہوا ہے. ارشاد ہوا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى. قسم ہے گرتے ہوئے ستارے کی. موڈ خراب تو نہیں ہے؟ صحیح ہو رہا ہے. اچھا آیتیں خود ٹھیک کریں گی موڈ. وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى. قسم ہے گرتے ہوئے ستارے کی، تمہارا صاحب، تمہارا رسول، تمہارا رہبر، تمہارا نبی ماضی میں نہ گمراہ ہوا نہ کبھی بھٹکا. بھئی پیچھے بھی بات پہنچ رہی ہے، ہاتھ کھلے رکھنا. کہانی نہیں قرآن. اللہ کہہ رہا ہے تمہارا صاحب، قسم ہے گرتے ہوئے ستارے کی، تمہارا صاحب، تمہارا رسول، تمہارا رہبر، تمہارا نبی ما ضل صاحبکم وما غوى. نہ ماضی میں کبھی بھٹکا نہ ماضی میں کبھی گمراہ ہوا. ضلع بھی ماضی کا صیغہ، غوى بھی ماضی کا صیغہ. اللہ کہتا ہے ہمارا محمد، تمہارا رہبر، تمہارا رسول، تمہارا نبی ماضی میں نہ بھٹکا
نہ کبھی گمراہ ہوا. بھئی کمال ہو گیا. اللہ کہتا بیتا ہوا زمانہ, گزرا ہوا زمانہ, محمد گزرے ہوئے زمانے میں نہ کبھی بھٹکا نہ کبھی گمراہ ہوا. مالک ہمارا محمد کے گزرے ہوئے زمانے سے کوئی رشتہ نہیں ہے, ہمارا محمد کے ماضی سے کوئی رشتہ نہیں ہے, ہمارا محمد کے مستقبل سے رشتہ ہے. محمد کو ہدایت کرنی ہے مستقبل میں, قرآن دینا ہے مستقبل میں, شریعت دینی ہے مستقبل میں, ہدایت کرنی ہے مستقبل میں, اور تو ماضی کی ذمہ داری لے رہا ہے کہ ہمارا محمد ماضی میں نہ گمراہ ہوا نہ کبھی بھٹکا. کامجد جوہری قرآن پڑھنے والوں کو دعوت فکر دے دو کہ مستقبل میں رہبر اسے ماننا جس کا ماضی پاک ہو. سلامت رہیں. وہی رکھیں, مل کے بلند ترین صلوات پڑھیں. میں نے کیا کہا, بڑے پڑھے لکھے لوگوں, اللہ نے کہا کہ محمد یہ ماضی میں نہ گمراہ ہوا نہ کبھی بھٹکا. تو محمد کے ماضی سے رشتہ نہیں ہے, محمد کے مستقبل سے رشتہ ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے محمد ماضی میں بے عیب ہے. فیصلہ اللہ نے کر دیا کہ مستقبل میں رہبر اسے ماننا جس کا ماضی پاک ہو, اسے نہ ماننا جو بتوں کے آگے سر ٹیک چکا ہو. سلامت رہے آپ, خدا آپ کو محفوظ رکھے. اب آیتیں شروع ہو رہی ہیں, ہاتھ کھول لینا اور سر اٹھا لینا. قسم ہے گرتے ہوئے ستارے کی, تو اللہ نے کہا قسم ہے گرتے ہوئے ستارے کی, ہمارا محمد بے عیب. قسم ہے گرتے ہوئے ستارے کی, ہمارا محمد بے عیب. نہ ماضی میں گمراہ ہوا نہ ماضی میں بھٹکا. تو اللہ نے محمد کو پہچانوایا ستارے سے. توجہ, محمد کو پہچانوایا ستارے سے. ستارے کی قسم کھا کے کہا ستارے کی قسم, گرتے ہوئے ٹوٹتے ہوئے ستارے کی قسم, محمد بے عیب ہے. اور اب اللہ نے اپنے اوپر بات کی. سورہ رحمان, الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان, الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفع ووضع الميزان اللہ تطغوا في الميزان. اللہ کہہ رہا ہے ستارے اور درخت مجھے سجدہ کر رہے ہیں. بھئی کمال ہو گیا, کہتا ہے ستارہ مجھے سجدہ کر رہا ہے. تو اللہ نے اپنے کو پہچانوایا ستارے سے, اپنے محمد کو پہچانوایا ستارے سے. اور پھر کہتا ہے سورہ واقعہ میں فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم اللہ تعالی عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے ستاروں کے اترنے کے جگہوں کی, یہ قرآن کرامت والا ہے, یہ قرآن عزت والا ہے. بھئی کمال ہو گیا, قرآن کو پہچانوایا ستارے سے, اپنے کو پہچانوایا ستارے سے, اپنے محمد کو پہچانوایا ستارے سے. مالک اب علی کے لیے کیا کرے گا, کہا مجھے جوہری ستارے سے بات نہیں کروں گا, ستارہ اس کی چوکھٹ میں اتاروں گا. سلامت رہے آپ, سلامت رہے. بھئی کمال ہو گیا, میرے ساتھ رہنا. بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ, تو فیصلہ تو اللہ نے کر دیا کہ میں علی کے لیے ستارے سے بات نہیں کروں گا, ستارہ اس کے دروازے پہ اتاروں گا. مالک یہ علی کے دروازے پہ ستارہ کیوں اتار رہا ہے, کہا ہم نے جوہری تجھے پتہ نہیں ہے, محمد ہے عرش کا رہنے والا, سیدہ ہے عرش کی رہنے والی, محمد ہے عرش کا رہنے والا, فاطمہ ہے عرش کی رہنے والی, جس سے فاطمہ کا نکاح ہونا ہے وہ علی بھی عرش کا رہنے والا. تو میں ستارے کو بھیجوں گا عرش سے. مالک کیوں, کہا بھئی یہ جو محمد کے ساتھی ہیں یہ ستاروں کو خدا مانتے ہیں, ستاروں کی پوجا کرتے ہیں, تو ہم بھی اللہ نہیں, اگر ان کے خدا کو نوکر بنا کے نصیری کے خدا کے سامنے. سلامت رہے, سلامت رہے. بھئی پیچھے والوں کا موڈ خراب ہے, ہاتھ ہی نہیں اٹھ رہے.
خدا محفوظ رکھے، میرے ساتھ رہنا بھائی، بڑے بڑے کام کا جملے تو یہ میرے ساتھ بڑے کام کا جملے۔ اللہ نے کہا قسم ہے گرتے ہوئے ستارے کی محمد بے عیب ہے، قسم ہے گرتے ہوئے ستارے کی محمد بے عیب ہے، میرے ساتھ رہنا۔ یہ سورہ نجم ہے اور اب سورہ یاسین میں کہتا ہے اللہ وما علمناہ الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین۔ ہم نے محمد کو شاعری نہیں سکھلائی، ہم نے اپنے محمد کو شاعری نہیں سکھلائی، ان هو الا ذکر وقرآن مبین، یہ ہمارا محمد کھلا ہوا قرآن ہے۔ یہ ہمارا بھائی ہاتھ اور ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اب ایسے ہاتھ بندھے رہیں گے میں کیسے آیتیں سناؤں گا؟ ہاتھ کھلے رکھنا۔ اللہ کہتا ہے ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ ہمارا محمد کیا ہے؟ قرآن مبین، کھلا ہوا قرآن ہے۔ اللہ کہتا ہے بھائی کمال ہو گیا، اللہ کہتا ہے ہمارا محمد کھلا ہوا قرآن ہے، مبین کھلا ہوا قرآن، مبین کھلا ہوا قرآن ہے، یعنی محمد کھلا ہوا قرآن ہے، محمد ایسا کھلا ہوا قرآن ہے جسے اندھا بھی دیکھ لے۔ اللہ کہتا ہے میرا محمد کھلا ہوا قرآن ہے۔ مالک کیسا کھلا ہوا قرآن؟ کہ اس کی زلفیں قرآن، اس کے ابرو قرآن، اس کی آنکھیں قرآن، اس کے رخسار قرآن، اس کے ہونٹ قرآن، اس کی زبان قرآن، اس کا سینہ قرآن، اس کی پشت قرآن، اس کے کاندھے قرآن، اس کے ہاتھ قرآن، یہ میرا محمد کھلا ہوا قرآن ہے۔ تو اب اگر کوئی محمد کے کاندھوں پہ آئے تو وہ بھائی کے کاندھوں پہ نہیں آیا، قرآن کے اوپر آ گیا۔ سلامت رہے۔ بہت شریع ہے بات، گھبرائے تو نہیں میرے بھائی، میرے ساتھ ہے نا بھائی، کمال ہو گیا۔ محمد ہے کھلا ہوا قرآن، تو اب اگر کوئی محمد کے کاندھوں پہ آ جائے تو وہ بھائی کے کاندھوں پہ نہیں آیا، وہ قرآن کے کاندھوں پہ آیا۔ اور اگر کوئی محمد کی زبان چوسے تو اس نے بھائی کی زبان نہیں چوسی، قرآن کی زبان چوسی۔ اور اگر کوئی محمد کی پیٹھ پہ آ جائے تو وہ نانا کی پشت پہ نہیں آیا، قرآن کے اوپر آیا۔ بھائی تمہیں تو پتا ہے نا کہ قرآن کے اوپر کوئی کتاب نہیں رکھی جاتی، قرآن پہ قرآن آئے گا۔ بھائی موڈ تو نہیں خراب ہو گیا؟ سب مل کے پیچھے تک بلند ترین صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو محمد ہے کھلا ہوا، محمد ہے کھلا ہوا قرآن مبین۔ موڈ نہ خراب کرنا، میرے ساتھ رہنا۔ محمد ہے کھلا ہوا، موڈ تو نہیں خراب ہے، ہاتھ کھلے ہوئے ہیں نا۔ محمد ہے کھلا ہوا قرآن مبین۔ اب میں ایک آیت اور پڑھوں، 4 آیتیں پڑھوں گا آپ میں، میرے ساتھ رہنا۔ یعلمون ان اللہ هو الحق المبین، سب جانتے ہیں کہ اللہ حق مبین ہے، کھلا ہوا حق ہے۔ اللہ کون ہے؟ کھلا ہوا حق ہے، اللہ ہے حق مبین۔ توجہ رکھنا، اللہ ہے حق مبین۔ اور پھر اللہ سورہ زخرف میں کہتا ہے جاءہم الحق ورسول مبین، یہ جو میرا محمد ہے یہ رسول مبین ہے، کھلا ہوا رسول ہے۔ تو اللہ حق مبین، سلامت رہے، اللہ حق مبین، محمد رسول مبین۔ مالک تیرا قرآن کیا ہے؟ کیا پڑھ آیت قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ قرآن کتاب مبین۔ بھائی کمال ہو گیا، اللہ حق مبین، قرآن کتاب مبین، محمد رسول مبین۔ اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ محمد کی جگہ پہ کون آئے، محمد کی جگہ پہ وہ آئے گا جس کا رشتہ تینوں سے برابر ہو۔ تو ایک ہی تو ملا جو حق مبین کے گھر میں آیا، کتاب مبین پڑھتا ہوا آیا، رسول مبین کے ہاتھوں پہ آیا، امام مبین بن کر آیا۔ سلامت رہے آپ۔ سلامت رہے۔ اچھا بھائی پھر آیتیں پڑھوں؟ سب ہاتھ کھلے ہوئے، تھکے ہوئے تو نہیں بیٹھے، ادھر بھی تھکے ہوئے تو نہیں بیٹھے۔ خدا ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو محفوظ رکھے، لیکن میرے ساتھ ہے نا بھائی، کہانی نہیں قرآن۔ اور اگر میں
تمہیں قرآن نہ سناؤں تو کسے جا کے سناؤں؟ ہے نا بات ہے نا؟ تو اب میرے ساتھ رہنا بھئی، کمال ہو گیا. ایک ہی ہے، یہ مبینوں کا سلسلہ ہے، تو ایک ہی تو ہے جو امام مبین بن کر آیا. کون بن کے آیا؟ کیا بن کے آیا؟ اچھا بھئی، وہ آیت کیا ہے؟ وہ آیت سنا دو مجھے امام مبین والی، یاد تو ہوگی نا کسی کو؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي امام مبین. ہم نے ہر شے کا کنٹرول امام مبین کو دے دیا. یہ سورہ یاسین کی آیت ہے اور اس کا نمبر ہے 12. امام کا ذکر ہے، نمبر بھی اللہ نے 12 رکھا. جا کے چیک کر لینا، قرآن کھول کے دیکھ لینا کہ میں صحیح بات کر رہا ہوں یا نہیں. بھئی اللہ کہتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي امام مبین. ہم نے ہر شے، کل شے، ہم نے کل شے، ہر شے امام مبین کو دے دی. اچھا بھئی ٹھہر جاؤ بڑے پڑھے لکھے لوگوں، کل شے ہم نے امام مبین کو دے دی، یعنی کمال ہو گیا. اللہ کہتا ہے میں نے کل شے کا کنٹرول دیا امام مبین کو. اب ناراض نہ ہونا، 2 آیتیں مجھ سے سن لو. اللہ کہتا سورہ کہف 18واں سورہ، یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو منہ ذکرا بھئی کمال ہو گیا. انا مکنا لہ فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا. ہم نے ذو القرنین کو بادشاہت دی، ہم نے ذو القرنین کو حکومت دی، اور اللہ کہتا وآتیناہ من کل شیء سببا. ہم نے ذو القرنین کو بادشاہت اور حکومت دینے کے بعد، زمین کا بادشاہ بنانے کے بعد، ہم نے کل شے ذو القرنین کو نہیں دی، کل شے میں سے کچھ عطا کیا. اچھا ابھی ٹھہر جاؤ بڑے پڑھے لکھے لوگوں، ذو القرنین کو اللہ نے کیا دیا؟ کل شے میں سے کچھ شے دی. من کل وآتیناہ من کل. من جب آتا ہے نا، کل کے اوپر جب من آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کچھ تھوڑا. تو اللہ کہتا ہے ہم نے بادشاہت دی، ہم نے کنٹرول دیا زمین کا، لیکن ہم نے اسے کل شے نہیں دی، کل شے میں سے کچھ دیا. کمال ہو گیا. اور اب سورہ نمل علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شے. اللہ کہتا ہے ہم نے سلیمان کو کل شے نہیں دی، کل شے میں سے کچھ عطا کیا. تو بھئی فیصلہ تو اب تم کرو گے کہ سلیمان ہے کچھ والا اور میرا امام ہے سب کچھ والا. میں نے آیت پڑھی، میں نے اس ممبر کی قسم میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے. 2 آیتوں میں اللہ نے فیصلہ کیا، دونوں پہ لگا ہوا ہے من، دونوں پہ لگا ہوا ہے من. اور من کا مطلب ہے کچھ تھوڑا. تو اللہ خود ہی تو کہہ رہا ہے کہ ذوالقرنین کچھ والا ہے، سلیمان کچھ والا ہے، اور امام وکل شیء سب کچھ والا ہے. تو بھئی فیصلہ تو قرآن سے ہو گیا کہ جو کچھ والا ہے وہ ہے نبی، جو کچھ والا ہے وہ سلیمان نبی ہے، اور جو سب کچھ والا ہے وہ میرا امام ہے. تو فیصلہ تو تم کرو گے، کچھ والے اور ہے، سب کچھ والا اور ہے. جو کچھ والا ہے اس کا مزاج بھی کچھ والا، جو سب کچھ والا ہے اس کا مزاج بھی سب کچھ والا. جب ہم سب کچھ والے کے دروازے پہ آئے نہیں، جب بھکاری بھیک مانگنے والا سب کچھ والے کے دروازے پہ آیا اور آ کے کہنے لگا یا علی ایک روٹی دے دو، علی بڑے قمبر کی طرف، قمبر سے روٹی دے دو. مولا روٹی دسترخوان میں ہے، قمبر دسترخوان دے دو. مولا دسترخوان ناقے پر ہے، قمبر ناقہ دے دو. مولا ناقہ قطار میں ہے، قمبر سے قطار دے دو. سلامت رہے. خدا محفوظ رکھے. جب بھائی فیصلہ کیا ہوا؟ قرآن سے فیصلہ یہ ہوا آپ سلامت رہیں. سلیمان نبی ہے نا، سلیمان علیہ السلام نبی ہے، اور اللہ کیا کہتا ہے وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ. ہم نے کل شے میں سے کچھ دیا. تو بھئی فیصلہ تو تم نے کر دیا کہ سلیمان کچھ والا اور تمہارا امام سب کچھ والا. میں نہیں کہتا، قرآن کہہ رہا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہم نے کل شے کا کنٹرول امام کو دے دیا. تو جو امام ہوگا اس کے پاس کل شے کا اختیار ہوگا. یعنی فیصلہ ہو گیا کہ نبی ہے کچھ والا، میرا علی ہے سب کچھ والا. تو جو سب کچھ والا ہے اس سے کچھ مانگو گے سب کچھ دے گا. اگر سب کچھ والے سے کچھ مانگو گے تو وہ سب کچھ دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کچھ والا نہیں ہے، وہ سب کچھ والا ہے. تو اب ہم سے نہ کہا کرو کہ تمہاری نمازیں کمزور، تمہارا روزہ کمزور، تمہارا حج کمزور. بھئی ہمارا اگر ایک سجدہ بھی قبول ہو گیا
ایک سجدے کے بدلے علی سے پوری جنت نہ لے لے، ہم ایک قبول سجدہ لے کر علی کی بارگاہ میں آئے محشر کے میدان میں، یا علی اس ایک سجدے کے بدلے وہ جو جنت میں درخت ہے طوبہ اس کا ایک پتا دے دو۔ علی مڑے قمر کی طرف، قمر سے پتا دے دو، مولا پتا شاخ میں ہے، قمر سے شاخ دے دو، مولا شاخ درخت میں ہے، قمر سے درخت دے دو، مولا درخت جنت میں ہے، قمر سے جنت دے دو۔ جی بات سلامت رہے ہیں، میں شروع ہو رہا سلامت رہے۔ پیدا تو رہن کی تھی، عشق چ پیدا تو رہن کی تھی، میری رحمتاں دی بادشاہی سامبو، جیڑی تہاڈی رضا ہو تے میری رضا، میری مرضیاں دی پائی پائی سامبو، میری چاہتاں دا سارا دو جگ دی مشکل کشائی سامبو، ہن تساں چلاونا نظام سارا ایلو کنڈیاں ساری بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں جتنا سمجھاؤں وہ یہ سمجھا ہوں کہ میں نے اپنی ساری مرضی تجھے دے دی، یہی ہے نا کہ اللہ نے کہا میں نے اپنی ساری مرضی تجھے دے دی۔ اچھا بھائی آیت تو یاد ہوگی سب کو، آپ نے یہی کہا نا کہ اللہ نے اپنی ساری مرضی دے دی، یہی کہا؟ اچھا اور نظام چلانے کے لیے ہے چابی، وہ چابی کس کو دی؟ بھائی کمال موڈ خراب ہو گیا، گھبرائے ہوئے تو نہیں ہو؟ اچھا میں آیت تو پڑھ دوں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ایک من ہے جو بستر پہ لیٹ کے اللہ کی مرضی خرید رہا ہے۔ یہ سورہ بقر کی آیت ہے کہ اللہ کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، ایک من ہے جو بستر پہ لیٹ کے اللہ کی مرضی خرید رہا ہے۔ تو فیصلہ تو آپ کریں گے، بھئی مجھے کیا معلوم یہ ہے کون؟ اللہ نام لیتا نہیں ہے، اللہ کہتا ہے کہ من ہے جو بستر پہ لیٹ کے اللہ کی مرضی خرید رہا ہے، مالک یہ ہے کون؟ کہ پڑھ سورہ مریم 19واں سورہ، لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، ایک من ہے جو قیامت کے دن تمہیں بخشوائے گا، مالک یہ ہے کون؟ کہ پڑھ سورہ طٰہٰ 20واں سورہ، وخشعت الاصوات للرحمن یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا، رحمان کی پیشی میں جب سب کی بولتی بند ہوگی تو رحمان کے سامنے وہ من بولے گا جس کی زبان اللہ کی زبان ہوگی۔ نہیں بھائی تھک گئے آپ تھک گئے اور میں بہت دور سے آ رہا ہوں، اگر ہاتھ نہیں اٹھ پا رہے سر ہلا دینا، ہاتھ نہیں کھلیں گے، موڈ خراب ہے؟ اچھا آیتوں پر بھی موڈ خراب ہے، میں کوئی قصے کہانیاں سنانے تھوڑی آیا ہوں بھائی، اگر موڈ خراب ہے تو چھوڑ دیتا ہوں میں، خدا محفوظ رکھے۔ بھائی قرآن تو میں نہ سناؤں تو کسے سناؤں؟ ایک من ہے جو قیامت میں بولے گا تمہارے لیے اس کی زبان اللہ کی زبان ہوگی۔ میں پھر آیت پڑھ دیتا ہوں تاکہ اور موڈ تمہارا اچھا ہو جائے، سورہ رحمان، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، زمین پہ سارے فنا ہو جائیں گے، بس وہ من باقی رہے گا جو اللہ کا چہرہ ہے۔ ابھی بھی اگر سمجھ میں نہ آیا ہو، جس کے ہاتھ ابھی بھی نہیں کھل پا رہے، میں اس کو پھر آیت سنا رہا ہوں، سورہ رات 13واں سورہ، قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، میرے محمد تیری گواہی کے لیے دو ہے، ایک میں اللہ کافی ہوں، دوسرا ومن عنده علم الکتاب، وہ من کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ مالک ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا، کام دے جوڑی پھر آیت سنا ان کو، پھر آیت سنا سورہ حدید، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، ایک من ہے جو پردے میں چھپ کر اللہ کے رسولوں کی مدد کر رہا ہے۔ مالک ان کے من سمجھ میں نہیں آ رہا، کام جا جوری تو ہٹ جا، میرے محمد پنجاب کے مومنوں کو کھلے میدان میں لاؤ اور من سمجھا دو، من کن تو مولا فعلا۔ سلامت رہے جیے آپ، سلامت رہے۔ بھائی موڈ تو نہیں خراب ہو گیا؟ میرے ساتھ رہنا۔ اچھا بھی ٹھہر جاؤ، بڑے پڑھے لکھے لوگوں، من بخشوائے گا، یہی ہے نا؟
من بخشوائے گا۔ اچھا پیشیاں دو ہیں، موڈ تو نہیں خراب ہو گیا؟ موڈ نہ خراب کرنا، ہاتھ کھلے رکھنا، سر اٹھائے رکھنا۔ پیشیاں دو ہیں، پہلی پیشی کا نام ہے قبر، دوسری پیشی کا نام ہے حشر۔ اللہ پہلی پیشی میں قبر میں نماز روزہ نہیں پوچھے گا۔ میں پوری ذمہ داری سے بات کرتا ہوں، جوش خطابت میں بہکتا نہیں ہوں، ہاں پوری ذمہ داری کے ساتھ، اس لیے کہ میں یوٹیوب سے یاد کر کے نہیں سنا تھا، کتاب پڑھ کے بولتا ہوں۔ اللہ قبر میں نماز روزہ نہیں پوچھے گا، کیوں؟ ابھی پڑھ دیتا ہوں آیات، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ۔ اللہ کہتا ہے مرنے والے کے نامۂ اعمال ہم لکھتے رہتے ہیں۔ کچھ نمازیں رہ گئی تھی مرنے والے کی، خدا نہ خواستہ چھوٹ گئی تھی کچھ نمازیں، مرنے والے کے وارث نے پیسے دیے، اس کی طرف سے نمازیں پڑھوائیں، وہ اس کے کھاتے میں ٹرانسفر ہو گیا۔ کچھ روزے رہ گئے تھے، مرنے والے کے وارث نے پیسے دیے، روزے رکھوائے، وہ اس کے کھاتے میں ٹرانسفر ہو گئے۔ حج رہ گیا تھا، مرنے والے کے وارث نے اس کی طرف سے حج بدل کرایا، اس کے کھاتے میں ٹرانسفر ہو گیا۔ لیکن مرنے والے نے علی ولی اللہ نہیں کہا تھا، تو پیسے دے کے کسی سے علی ولی اللہ پڑھوا لو کا نہیں۔ اعمال ٹرانسفر ہوتے ہیں، عقیدہ ٹرانسفر نہیں ہوتا۔ اچھا بھائی موڈ تو نہیں خراب ہوا نا؟ موڈ خراب نہ کرنا۔ تو قبر میں اللہ پوچھے گا عقیدہ، قیامت میں پوچھے گا اعمال، نماز روزے پوچھے گا قیامت کے میدان میں، اور پہلی پیشی میں کیا پوچھے گا اللہ؟ کیا پوچھے گا؟ عقیدہ پوچھے گا۔ پہلا سوال کیا پوچھے گا؟ پہلا سوال فرشتے کیا پوچھیں گے؟ من، بولو من، ربک، تیرا رب کون؟ اگر مرنے والے نے رام بھگوان کشن کے نام لیے یا لات منات عزا کے نام لیے تو فرشتے ماتھے پہ لکھیں گے ہاذا مشرک، مالک یہ تو مشرک ہے۔ اب دوسرا سوال، من نبیک، تیرا نبی کون؟ اگر مرنے والے نے ربوے کے احمقوں کے نام لیے تو فرشتے ماتھے پہ لکھیں گے مالک ہاذا کافر، یہ تو کافر ہے۔ اب تیسرا سوال، من امامک، تیرا امام کون؟ اگر مرنے والے نے اونٹ پٹانگ لوگوں کے نام لیے تو فرشتے کہیں گے مالک یہی منافق ہے، یہی منافق ہے۔ سلامت رہے ہیں، میں شرگوزار سب کی صحت و سلامتی کے لیے، سب کی صحت و سلامتی کے لیے، جن کے ہاتھ ایسے بندھے ہوئے ہیں ان کی سلامتی کے لیے بھی مل کے بلند ترین صلوات پڑھے۔ بہت شرعی ہے بات، گھبرائے تو نہیں، پریشان تو نہیں ہوئے؟ اچھا بھائی پہلی پیشی ہے قبر، دوسری پیشی ہے حشر قیامت۔ اگر موڈ خراب نہ ہو تو ایک آیت اور پڑھ دوں؟ اچھا بھئی دوسری پیشی ہے قیامت، وہاں اللہ نماز روزہ پوچھے گا نا، عقیدہ پوچھے گا قبر میں، اعمال پوچھے گا قیامت میں۔ اچھا بھئی کمال ہو گیا، یہ نمازیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ جنت مل جائے۔ روزے کیوں رکھ رہے ہیں؟ جنت مل جائے۔ ٹخنوں سے اونچا پاجامہ کیوں پہنتے ہیں؟ جنت مل جائے۔ آنکھوں میں سرما کیوں لگاتے ہیں؟ جنت مل جائے۔ زلفیں کیوں رکھتے ہیں؟ جنت مل جائے۔ مسواک کیوں کرتے ہیں؟ جنت مل جائے۔ یہ سارے کام ہو رہے ہیں جنت کے لیے۔ اب جلدی سے مجھے بتا دو جنت بنائی کس نے؟ کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ دے گا محمد کی تابعداری میں، بٹوائے گا علی سے۔ جنت بنائی اللہ نے، دے گا محمد کی تابعداری میں، بٹوائے گا علی سے۔ میں کمال ہو گیا، جنت بنائی ہے، سب نے یہی لکھا کہ جنت بنائی اللہ نے، دے گا محمد کی تابعداری میں اور بٹوائے گا علی سے۔ سنی شیعہ دونوں بھائی کہتے ہیں کہ بانٹنے والا علی ہوگا، تو اب ناراض کیوں ہوتے ہو؟ جنت بنائی اللہ نے، کہو لا الہ الا اللہ، دے گا محمد کی تابعداری میں، کہو محمد رسول اللہ، اور اگر تجھے جنت میں نہیں جانا مت کہو علی ولی اللہ۔ سلامت رہے آپ، خدا محفوظ رکھے میرے بھائی۔ اچھا اب اگر موڈ نہ خراب کرنا، اب میں فیصلہ تو اب کر رہا ہوں نا بھئی، کمال ہو گیا، ہماری نمازیں کمزور، روزے کمزور، ہم کیسے جنت میں جائیں گے؟ ہمیں جنت نہیں ملے گی، ہمارے اعمال کمزور۔ بھئی ہمیں اپنے اعمال پہ ناز نہیں ہے، ہمیں اپنے اعمال پہ گھمنڈ نہیں ہے۔
اس کی عطا میں دم ہے کہ جس کے دروازے پہ ہم کھڑے ہیں نا وہ کوئی کچھ کچھ والا نہیں ہے بھائی. اگر ہاتھ کھلے میں جن کے یا علی آپ سلامت رہیں. خدا ان کھلے ہوئے ہاتھوں کو پاک پروردگار پاک پنجتن کے صدقے ان کھلے ہوئے ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے لیکن فیصلہ تو ہو جائے. کہنے لگے بھائی علی کیسے جنت بانٹے گا, ہماری سمجھ میں نہیں آتا, ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ علی کیسے جنت بانٹے گا. موبائل کیسے چلتا ہے تمہاری سمجھ میں آتا ہے, کمپیوٹر کیسے چلتا ہے تمہاری سمجھ میں آتا ہے, ہیلی کاپٹر کیسے اڑتا ہے تمہاری سمجھ میں آتا ہے, گاڑی کیسے چلائی جاتی ہے تمہاری سمجھ میں آتا ہے, ڈائناسور کہاں پایا جاتا ہے تمہاری سمجھ میں آتا ہے. لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ علی جنت کیسے بانٹے گا. نہیں سمجھ میں آتا تو جھگڑے کی کیا بات ہے, تم اپنے گھر میں مرو, علی اسی کو بانٹے گا جس کی سمجھ میں آتا ہے. تھکے تو نہیں, پیچھے پیچھے والے بھائی ہاتھ نہیں کھول پا رہے, اتنا تکلف ہاتھ کھولنے میں کمال ہو گیا. ہم کچھ والے کے دروازے پہ نہیں ہیں. میں نے آیتیں پڑھی ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ, ہم نے کل شے امام کو دے دی. تو علی کچھ والا نہیں ہے, علی ہے سب کچھ والا. بھائی کمال ہو گیا, علی ہے سب کچھ والا. نہیں ٹھہر جاؤ بھائی ٹھہر جاؤ, بڑے پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں, بڑے پڑھے لکھے لوگ سامنے بیٹھے ہیں. علی کچھ والا نہیں ہے, علی ہے سب کچھ والا. اب ایک چھوٹی سی ایک آیت سن لو, چھوٹی سی. سورہ قاف میں اللہ کہتا ہے وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا صَائِقٌ وَشَهِيدٌ. اللہ کہتا ہے قیامت کے دن میں ہر ایک کو اس کے حقانے والے کے ساتھ بلاؤں گا. حقانے والا نبی پیچھے ہوگا, اس کی امت آگے ہوگی. اچھا یہ بچوں سے پوچھ رہا ہوں, تم نے حقانے والا دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. یہ جو جانوروں کو ڈنڈے سے حقاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں؟ اچھا ادھر کہلاتے ہیں چھیڑو, سندھ میں کہلاتے ہیں سندھی میں دھنار چھیڑو. اچھا اردو میں کہتے ہیں اس کو چرواہا, فارسی میں کہتے ہیں چوپان, اور عربی میں کہتے ہیں سائق, حقانے والا. حقانے والا جو چھیڑو ہوتا ہے وہ آگے ہوتا ہے یا پیچھے ہوتا ہے نا, جانور آگے ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے سارے حقانے والے نبی پیچھے ہوں گے. سارے حقانے والے نبی, ہاتھ نہ باندھنا میرے بھائیوں, سارے حقانے والے نبی پیچھے ہوں گے, ان کی امت آگے ہوگی. اور اب میرا محمد علی کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے یا علی انت قائد الغر المحجلین, علی قیامت کے دن تو آگے ہوگا, تیرے چاہنے والے تیرے پیچھے ہوں گے. آپ سلامت رہیں, پروردگار آپ کو محفوظ رکھے. اب علی ولی اللہ کہنے والوں کو, اب میں علی ولی اللہ کہنے والوں کو تحفہ دے رہا ہوں. بھائی قرآن نے کہا, اللہ نے کیا کہا کہ سارے نبی پیچھے ہوں گے قیامت کے دن اور ان کی امت آگے ہوگی. سارے نبی پیچھے ہوں گے, ان کی امت آگے ہوگی. اور میرے محمد نے کہا کہ قیامت کے دن علی قائد ہوگا, علی آگے ہوگا, چاہنے والے پیچھے ہوں گے. میں نے ہاتھوں کو جوڑا کہ اے جان کائنات, اے روح کائنات, اے عقل اول, اے خلق اول, اے خلق اول, یہ اللہ نے الٹ کیوں کیا؟ قیامت میں نبیوں کو پیچھے رکھا, امتوں کو آگے رکھا, علی کو آگے رکھا, چاہنے والوں کو پیچھے رکھا. امجد جوہری, اللہ کو نبیوں کے ان کی امت پہ یقین نہیں ہے کہ کب نبی کو پیچھے سے چھوڑ کے بھاگ جائے, لیکن علی کے چاہنے والے پہ اتنا یقین ہے کہ یہ جنت چھوڑ دے گا, علی کو نہیں چھوڑے گا. سلامت رہے آپ. میں آپ کا شکر گزار. بھائی یہ جو آپ نے نعرہ لگایا نا, یہ نعرہ لاہور میں اشرا پڑھا تھا بیکیوال میں گلشن زہرا میں, تو یہی نعرہ لگا زباں کے ساتھ دل بولا. تو میں نے اس میں ایک اضافہ کیا تھا کہ زباں کے ساتھ دل بولا. کیا بولا بھئی؟ ایسے تھوڑی پتہ چلے کہ کوٹ رادا کشن کے مومن بیٹھے ہوئے سننے کے لیے مجھے. زباں کے ساتھ دل بولا. کیا بولا؟ زباں کے ساتھ دل بولا. کیا بولا؟ میں نے ایک آیت پڑھی کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. قرآن کہتا ہے اللہ ولی, رسول ولی, اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے. تو قرآن میں خدا بولا. کیا بولا؟
قرآن میں خدا بولا کیا بولا؟ قرآن میں خدا بولا کیا بولا؟ غدیر میں نبی بولا کیا بولا؟ غدیر میں نبی بولا کیا بولا؟ تو میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ یہ انسان اتنا خبیث ہے، اتنا نیچ ہے، اتنا پست ہے کہ ایک جاہل ماں کے کہنے پر ایک آدمی کو اپنا پیو تو مان لے گا، لیکن میرے محمد کے کہنے پہ علی کو مولا نہیں مانے گا۔ سلامت رہے، سلامت رہے یا علی۔ ختم ہو گئی میری بات، جنت بنائی اللہ نے، دے گا محمد کی تابعداری میں۔ موڈ خراب ہو گیا بھائی، ہاتھ باندھ لیے اتنے جلدی؟ ختم ہو گئی میری بات، میں نے سمیٹ دیا۔ جنت بنائی اللہ نے، دے گا محمد کی تابعداری میں، بٹوائے گا علی سے۔ ختم ہو گئی میری بات، جنت بنائی اللہ نے، دے گا محمد کی تابعداری میں، بٹوائے گا علی سے۔ مالک تو جنت کا مالک، تو محمد کا مالک، تو علی کا مالک، جنت تیری ہے خود بانٹ دے۔ جنت کس کی ہے بھائی؟ جنت جنت اللہ کی ہے، تو مالک تو محمد کا بھی ہے، تو علی کا بھی ہے، تو جنت کا بھی ہے۔ جنت تیری ہے خود بانٹ دے کا نہیں امجد جوہری، خود نہیں بانٹوں گا، ہوں جنت کا مالک، خود نہیں بانٹوں گا۔ مالک کیوں نہیں بانٹے گا؟ کہ تو نے آیت نہیں پڑھی؟ الحمدللہ رب العالمین، ساری کائنات کا پالنہار ہوں، ساری کائنات کا پالنے والا ہوں۔ اگر خود جنت بانٹنے بیٹھ گیا تو کوئی کہے گا گاڈ مجھے جنت دے دے، کوئی کہے گا بھگوان مجھے جنت دے دے، آپ سلامت رہے۔ کوئی کہے گا ایشور مجھے جنت دے دے، کوئی کہے گا اللہ مجھے جنت دے دے، کوئی کہے گا خدا مجھے جنت دے دے۔ تو مالک سب کا پالنے والا ہے، خود نہیں بانٹے گا تو پھر اپنے محمد سے بٹوا دے۔ کہا نہیں، یہ رحمت للعالمین ہے، اگر اس سے جنت بٹواؤں گا تو 73 کے 73 مسلمان آ جائیں گے۔ اللہ کے رسول ہمیں جنت، اللہ کے رسول ہمیں جنت، اللہ کے رسول ہمیں جنت۔ جنت علی سے بچواؤں گا، جہاں کافر تو کافر، منافق بھی نہ گزرے پائے۔ میں شکر گزار، میں نے دامن بیان کو سمیٹ دیا، ختم ہوگی میری بات۔ پروردگار تمہیں محفوظ رکھے۔ علی کے قدم اتنے پاک کہ مہر نبوت پہ آ گئے۔ جس کے قدم اتنے پاک ہوں کہ مہر نبوت پہ آ جائیں، اس کا دل کتنا پاک ہوگا۔ اس دل میں جو تمنا بن کے عباس آئے گا، اس کی طہارت کا عالم کیا ہوگا۔ عباس علی کی تمناؤں کا نام ہے کہ مالک مجھے ایک بیٹا عطا کر جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے۔ نام آیا عباس، تمہاری صدائیں بلند ہو گئیں، علم کی زیارت کرو گے۔ دیکھو زیارت کا لطف اسی وقت آتا ہے جب آنکھوں سے آنسو چھلک رہے ہوں۔ تم پرسہ دینے کے لیے بیٹھے ہو، کون عباس؟ زینب کا سہارا عباس، باب الحوائج، ساری حاجتوں کا دروازہ عباس، باب المراد، جو اپنی مراد کو حسین پہ قربان کر دے اسی کو باب المراد کہتے ہیں۔ ہر مراد کا دروازہ۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایک چھوٹی سی حدیث سن لو۔ امام جعفر صادق، میرا چھٹا امام، فرماتا ہے جملہ سننا کہ محشر کا میدان ہوگا، سارے انبیاء، سارے صدیقین، شہداء، صالحین، سارے بڑے بڑے انبیاء صفے بنائے ہوئے کھڑے ہوں گے، اور ہمارا محمد مسجد شفاعت پہ بیٹھا ہوگا۔ اتنے میں محشر میں آواز آئے گی، یا اہل المحشر غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم، محشر والوں اپنی آنکھیں بند کر لو اور اپنے سر کو جھکا لو، حتی تجوزا فاطمہ بنت رسول اللہ، محمد کی بیٹی فاطمہ کی سواری آ رہی ہے۔ بی بی کی سواری محشر کے میدان میں آئے گی۔ پرسہ دینے کے لیے بیٹھے ہو نا، ایک حدیث سن لو، میں نے دامن بیان کو سمیٹ دیا۔ محمد کی بیٹی کی سواری محشر کے میدان میں آئے گی، رسول کی مسجد کے سامنے رکے گی، بی بی سواری سے محمل سے اترے گی۔ جانتے ہو کس حال میں اترے گی؟ ایک ہاتھ میں سکینہ کا ہاتھ ہوگا، سر پہ حسین کا پھٹا ہوا کرتا ہوگا، گود میں محسن کی لاش ہوگی،
یہ حدیث کے جملے ہیں، جملہ سننا۔ سر پہ حسین کا پھٹا ہوا کردہ، گود میں محسن کی لاش، ایک ہاتھ میں سکینہ کا ہاتھ۔ ایک مرتبہ بی بی مسند کے سامنے آئے گی، رسول کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے بیٹی آج امت کو بخشوانا ہے، تو کچھ سامان شفاعت لے کے آئی ہے، تو امت کی بخشش کا کوئی سامان لے کے آئی ہے؟ بی بی روتے ہوئے اپنے آنچل سے 2 کٹے ہوئے بازو نکالے گی اور کہے گی بابا کفانا للشفاعت یدان مقطوعتان لولد العباس، بابا آج اپنی امت کو بخشوانے کے لیے اپنے بیٹے عباس کے 2 کٹے ہوئے شانے لائی ہو۔ اجرکم اللہ، پرسہ دینے کے لیے بیٹھے ہو، 2 جملے سن لو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، خدا تمہیں آباد رکھے، پروردگار تمہیں محفوظ رکھے۔ 2 جملے سن لو۔ علی مسجد میں ہے، غلام دوڑتا ہوا آیا اور آ کے کہنے لگا مولا آپ کے گھر بیٹا ہوا ہے۔ علی مسجد سے گھر میں آئے، عباس کو گود میں لیا، خوش ہوئے، کہنے لگا جیسا میں نے چاہا تھا یہ تو ویسا ہی ہے۔ یہ کہہ کے علی نے عباس کے دونوں بازوؤں کا بوسہ لیا، ام البنین کو دیکھا، شہزادی ام البنین ابو الفضل عباس کی والدہ، جملہ سننا، دیکھا ام البنین کو، کہا ام البنین پریشان کیوں ہو؟ کہا مولا جب سے یہ پیدا ہوا ہے اس وقت سے لے کے اب تک اس بچے نے آنکھیں نہیں کھولی۔ علی نے کہا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، مڑے کنیز کی طرف، کہا جا ذرا میرے حسین کو تو بلا کے لا۔ کنیز دوڑتی ہوئی گئی، حسین دوڑتے ہوئے واپس آئے، کہا مولا جملہ سنو، کہا بابا کوئی حکم ہے؟ علی نے بچے کو گود میں لیا، حسین کی گود میں رکھا، کہا بیٹے باپ کا تحفہ قبول کرو۔ جیسے ہی عباس حسین کی گود میں آیا، اپنے ننھے ننھے بازو کھول دیے، پہلی زیارت حسین کو دیکھ کے کی۔ علی نے کہا ہم نے اس کا نام عباس رکھا۔ عباس کا مطلب ہے بگڑے تیوروں والا، بگڑے تیوروں والا نہیں، ایسا شیر جس کو دیکھ کے دوسرے شیر فرار کرے، اسے عباس کہتے ہیں۔ ہم نے اس کا نام عباس رکھا۔ جیسے ہی علی کی زبان سے عباس نکلا، زینب دوڑتی ہوئی آئی، بابا میرا بھائی عباس آ گیا۔ یہ کہہ کے جملہ سنو، بہن نے بھائی کو اپنی گود میں لیا اور نہ جانے زینب نے عباس کے کانوں میں کیا باتیں کی۔ علی کہنے لگے بیٹی تیرے ہی پاس رہے گا، آرام سے باتیں کرنا، یہ اتنی جلدی کیا ہے؟ کہا بابا اماں کی پرانی امانت ادا کرنی ہے۔ کہا بیٹی کیسی امانت؟ کہا بابا اماں نے دنیا سے جاتے ہوئے مجھے وصیت کی تھی کہ زینب جب تیرا بھائی آ جائے، عباس تیرا بھائی آ جائے تو اس کو کہنا کہ فاطمہ تجھے سلام کہہ رہی تھی۔ بس جملے، آخری جملے سن لو، تمہاری صدائیں بلند ہیں، پرسہ دینے کے لیے بیٹھے ہو نا، شرم کر کے پرسہ نہ دینا۔ جملہ سنو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن ام البنین تم سے گلہ کرے کیا میرا بیٹا رونے کے قابل نہیں تھا؟ جملے سنتے جاؤ، آخری جملے سن لو، آخری جملے۔ وہ علی کا شیر بیٹا عباس، علی کا شیر بیٹا عباس عاشور کے دن آیا، کہا مولا مجھے جنگ کی اجازت ہے۔ فنظر یمیناً و شمالا، حسین نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، جملہ سننا، کہا بھائی تجھے اجازت نہیں دوں گا، تو میرے لشکر کا علمدار ہے۔ کہا مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کی علمداری آپ نے مجھے دی تھی؟ کہا عباس کچھ ہو جائے تجھے مرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ خیمے سے باہر نکلے، اب سوچ رہے ہیں کہ مولا نے اجازت نہیں دی، اجازت ملے تو کیسے ملے؟ اتنے میں میرے مولا کے کانوں میں ایک بچی کی رونے کی آواز آئی، پھوپھی اماں میں بہت پیاسی ہوں۔ عباس خوشی سے کھڑے ہو گئے، سکینہ کو پکار کے کہا بیٹی اپنا مشکیزہ لے دیا۔ بچی مشکیزہ لے کر آئی، عباس نے بچی کو گود میں اٹھایا، کہا بیٹی اپنے بابا سے چل کے بس اتنا کہہ دے کہ میں بہت پیاسی ہوں۔ جملہ سنو، سکینہ کو لے کے آئے حسین کے پاس۔ حسین نے سکینہ کو دیکھا، عباس کو دیکھا، کہنے لگا بھائی عباس جاؤ، میں نے تمہیں پانی لانے کی اجازت دی، اور مڑے سکینہ کی طرف، کہا بیٹی آج تو اپنے چچا کو اجازت دلوا رہی ہو، کل جب ظالم تجھے کوفے اور شام کے بازار میں تماچے ماریں گے تو بڑا یاد کرو گی۔ راوی
نبی کہتا ہے کہ جب کوفے اور شام کے بازار میں بچی کو تماچے پڑتے تو بچی ہر تماچے پہ کہتی چچا عباس میری مدد کو آؤ، چچا عباس میری مدد کو آؤ۔ وہ علی کا شیر بیٹا عباس شہزادی زینب کے پاس آیا اجازت مانگنے کے لیے۔ ہمت نہیں ہے عباس میں، ہمت نہیں ہے کہ زینب کے سامنے سر اٹھا کے اجازت مانگے۔ خیمے میں آ کے گوشے میں سر کو جھکا کے عباس کھڑے ہو گئے۔ زینب کی نگاہ پڑی کہ عباس میں سمجھ گئی کیوں آئے ہو، جب بھائی نے منع نہیں کیا تو یہ بہن کون ہے تجھے روکنے والی؟ جاؤ عباس، میں نے بھی تمہیں اجازت دی، لیکن ایک جملہ سنتے جاؤ۔ بھائیا عباس، 21ویں رمضان کی رات کو میرے بابا نے اپنا زخمی سر میرے کاندھے پہ رکھا تھا اور کہا تھا بیٹی زینب تیرے بازوؤں میں رسی باندھی جائے گی، تجھے بازار میں پھرایا جائے گا۔ تو میں سوچا کرتی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو کسی کی کیا مجال کہ اس کی بہن کے ہاتھوں میں رسی باندھ سکے۔ بس آخری جملہ سنو۔ عباس کو اجازت ملی، خیمے سے باہر آئے، دو چھوٹے چھوٹے بچے سعید اور فضل، عباس کے دو چھوٹے بچے سعید اور فضل دونوں کو سینے سے لگایا، کہنے لگے بیٹوں میں جا رہا ہوں، اب زندہ پلٹ کے نہیں آؤں گا، بس تم سے ایک وصیت ہے کہ میرے مرنے کے بعد بھی سکینہ کو شہزادی کہہ کے پکارنا، بہن کہہ کے نہ پکارنا۔ ماتم حسین